اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ میرا یوٹیوب چینل الرسول دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک نئے پیغام کے ساتھ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مسجد میں عورت بھیک مانگتی ہے، تو مانگتے مانگتے آتی رہتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اسے سوال کرتا ہے کہ اے اماں، آپ بھیک کیوں مانگ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو عورت آگے سے جواب دیتی ہے کہ میاں تھا، فوت ہو چکا ہے اور بیٹا نہیں ہے۔ تو سوال پوچھنے والے نے کہا کہ بیٹا کہاں پر ہے ہی نہیں یا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بیٹا ہے پر وہ باہر ملک چلا گیا ہے، جاتے ہوئے مجھے کچھ خرچہ دے گیا تھا، لیکن وہ خرچہ سارا خرچ ہو چکا ہے، اس لیے اب میں مجبور ہوں اور مجبوری کی حالت میں بھیک مانگتی ہوں۔ تو اس نمازی نے پھر پوچھا کہ کیا تمہارا بیٹا باہر سے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بیچتا؟ مانگنے والے نے کہا، اس عورت نے، کہ وہ خرچہ تو نہیں بیچتا پر البتہ کچھ مہینے بعد مجھے ایک کاغذ بیچتا ہے رنگ برنگی، ان کاغذوں کو میں نے دیوار پر چپکا کے رکھا ہوا ہے، میں نے ان کو دیوار پر چپکا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس سوال پوچھنے والے مرد نے، جو نمازی تھا مسجد کا، اس کے دل میں خیال آیا کہ دیکھے جائیں کہ یہ کاغذ کیا ہے۔ وہ کچھ مہینوں بعد بیچتا رہتا ہے اور اس عورت نے دیوار پر چپکا کے رکھے ہوئے دیکھنے چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے ساتھ چلوں تو وہ کاغذ میں دیکھوں۔ وہ مرد اس کے ساتھ گیا، مانگنی والی کے ساتھ۔ تو جب ان کے گھر میں پہنچے اور جس گھر میں وہ کاغذ دیوار پر لگے ہوئے تھے اس نے دیکھے، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سارے جو کاغذ تھے وہ دیوار پر چپسا کیے گئے ہیں، اور ہر کاغذ وہ کیا تھا؟ وہ بینک کا ڈرافٹ تھا، جو ایک ڈرافٹ 50,000 روپے کا تھا۔ تو اس مرد نے اس عورت کو کہا کہ تمہیں نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے علم نہیں ہے یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس نے اسے سمجھایا، ڈرافٹ کی اہمیت بتائی، اور وہ عورت جو ہے وہ اتنی پریشان ہوئی، حیران بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود 60 ڈرافٹ تھے اور ایک ڈرافٹ 50,000 روپے کا تھا بینک کے، اور وہ اتنی پریشان بھی ہوئی، حیرت زدہ بھی ہوئی کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود میں لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس واقعے میں میرا بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ دیکھو، اس عورت کو اگر علم ہوتا، یہ خود جاننے کی کوشش کرتی، تو کیا یہ بھیک مانگتی؟ کبھی بھی نہ مانگتی۔ اسی عورت کی طرح ہم لوگ بھی ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا بڑا خزانہ ہے، لیکن اس خزانے کو کبھی کھولیں نہیں۔ گھروں میں، مسجدوں میں، سب سے اونچی جگہ میں اس پر غلاف لگا کر، چوم کر، ماتھے سے لگا کر، سینے سے لگا کر اوپر رکھ دیتے ہیں دیواروں کے اوپر، اور وہ دیواروں کی زینت بن جاتی ہے۔ اور زیادہ تر لوگ اسے ویلوٹ کا اچھا کپڑا پہنا کر، غلاف بنا کر اس پہ چڑھا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب کسی نے قسم اٹھانی ہو، جب کسی کی بہن گھر سے نکلتی ہے تو اس میں سے اس کو نکلوایا جاتا ہے قرآن کے سائے میں، حالانکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عمل کیا جاتا ہے اور لوگ کرتے ہیں۔
اسی عورت کی طرح ہم بھی ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. اسے سمجھ نہیں تھی اتنی دولت ہونے کے باوجود، ہمیں اگر سمجھ ہے تو نہیں پڑھتے، سمجھ ہمیں بھی نہیں ہے. اس لیے قرآن کو معنی کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. روزانہ ایک پیج پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنی عملی زندگی میں قرآن کو لائیں. یہ تو ہدایت ہے، نور ہے. اسی کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اسی قرآن کی وجہ سے. اس لیے کوشش کریں کہ روزانہ ایک پیج پڑھیں، زیادہ نہیں تو ایک قرآن پاک کا ایک پیج کوشش کریں معنی کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش کریں تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کریں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن مومنین کے لیے سراسر رحمت اور شفا ہے. اب یہ شفا اور رحمت کیسی ہوگی؟ جب اس کو ہم پڑھیں گے، اس کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کریں گے، اس لیے ہم کامیاب ہوں گے. نہیں تو اسی عورت کی طرح رہ جائیں گے، ہم در بدر پھرتے رہیں گے. پھر نہ دنیا میں ہماری عزت ہوگی اور نہ آخرت میں ہماری عزت ہوگی. عزت ہے تو قرآن پاک پر عمل کرنے میں ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.